براہ راست آپ کو دکھائیں گے فیصل جاوید بنی گالہ کے باہر میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ کس طرح کی یہ زبان عدالتوں کے حوالے سے، کس طرح کی یہ زبان اپنی افواج کے حوالے سے، کس طرح کی زبان یہ اپنے اداروں کے حوالے سے استعمال کرتے رہے ہیں، وہ سب کے سامنے ہے اور اب سب چلا بھی رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں۔ دوسری چیز، انہوں نے فزیکل اٹیک کیا ہوا ہے ہماری عدلیہ کے اوپر بھی۔ ماضی کے بہت سے واقعات ہیں جن کی لسٹ اگر میں ابھی گنوانا شروع کروں تو وہ ٹائم کم پڑ جائے گا، افطاری کا ٹائم ہو جائے گا، لیکن وہ لسٹ ختم نہیں ہوگی۔ ایک تو اس چیز پہ ڈسکشن ہوئی شہباز گل کے حوالے سے۔ دوسرا، 13 اگست کو انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے لاہور میں، اور پورے پاکستان سے تحریک انصاف ہی کے کارکنان نہیں بلکہ سب شہریوں کو دعوت ہے کہ وہ پہنچیں اور اس جلسے میں شرکت کریں۔ خیبر پختونخوا سے بھی لوگ جا رہے ہیں اور باقی علاقوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، جس جلسے میں ہم جشن آزادی منائیں گے اور عمران خان صاحب اپنے خطاب میں آگے کا لائے عمل اس کا اعلان بھی کریں گے۔ امپورٹڈ حکومت نے جتنے ہتھ کنڈے تھے وہ استعمال کر لیے ہیں، جو انہوں نے ڈرانا تھا، دھمکانا تھا لوگوں کو، وہ کر لیا ہوا ہے، اور انہیں عوام سے ہر جگہ پر ان کو شکست ہو رہی ہے۔ پہلے سوات کے اندر بائی الیکشن میں 13 جماعتوں نے مل کے، 1 درجن سے زائد جماعتوں نے مل کے الیکشن لڑا اور تحریک انصاف کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ اور اس کے بعد آپ نے پنجاب کے بائی الیکشن میں دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو انہیں یہاں شکست ہوئی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، یہ پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ تمام چیزیں ایک طرف تھیں اور عمران خان ایک طرف تھے اور یہ عوام، تو عوام جس تعداد میں نکلی ہے، نون لیگ کا پوری پلاننگ تھی کہ یہ سازش کریں، یہ دھاندلی کریں، کوئی بھی حربہ استعمال کریں، نون لیگ کا پوری پلاننگ تھی، دھاندلی کا پورا ایک پلان تیار تھا اور دھاندلی کی بھی انہوں نے، لیکن جس تعداد میں عوام نکلے وہ اس کے سامنے مان پڑ گئی۔ تو عمران خان صاحب اس جلسے میں 13 اور 14 تاریخ کی درمیانی شب آزادی، حقیقی آزادی جلسہ ہوگا، اور عمران خان صاحب ہم بتائیں گے کہ اس ملک کے اصل میں بننے کا مقصد کیا تھا، اور کیا ہم یہ آج کا جو پاکستان ہے وہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، آج کا کیا وہ پاکستان جو علامہ اقبال نے جو سوچ تھی وہ پاکستان ہے؟ ہم نے اس ملک کو ایک خوددار پاکستان بنانا ہے، خود مختار پاکستان بنانا ہے، اور ہم نے جو عمران خان کا پارٹی کا نصب العین تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تھیم ہے اس جلسے کا، تو تمام پاکستانیوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس جلسے میں آئیں۔ اور تیسری چیز جو میٹنگ میں ڈسکس ہوئی، وہ ڈسکس ہوئی ARY نیوز کے حوالے سے، کہ ARY نیوز پہ جو بندشیں لگائی گئیں، ماضی میں بھی انہوں نے ARY نیوز کو ٹارگٹ کیا، نون لیگ کی حکومت نے، سپورٹڈ حکومت نے، اور آج پھر پورے پاکستان میں ARY کی جو ہے نشریات کو بند کیا گیا۔ کوئی بھی چینل ہو، کسی کو بھی نشریات کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ ماضی میں بھی ہماری کمیٹی نے آوازیں اٹھائی ہیں، تمام چینلز کے لیے اٹھائی ہیں، اور آج بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں ARY کے لیے۔ کیا اس کا جرم ہے کہ وہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کر رہا ہے؟ یہ جرم ہے ARY کا؟ کیوں بند کیا آپ نے؟ کوئی وجہ ہوتی ہے؟ تو ہم پوری طور پہ پوری قوم مطالبہ کر رہی ہے کہ ARY کو فوری طور پہ بحال کیا جائے، اور پوری قوم نے اس کی مذمت کی ہے۔ ARY پہ پابندی لگانا یا کسی بھی چینل پہ پابندی لگانا یہ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے، اور یہ آزادی صحافت پر ان کے تابڑ توڑ حملوں کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں آزادی رائے پہ، آزادی صحافت پر۔ ہم کسی قسم کی کوئی کدھن آزادی رائے اور آزادی صحافت پر برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز بھی میٹنگ کے اندر جو ہے وہ زیر بحث آئی ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہی چیزیں تھے۔ پاکستان کے پولیٹیکل حالات آپ کے سب کے سامنے ہیں۔ پوری قوم کی ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں الیکشن کروائے جائیں، فی الفور اسمبلی کو تحلیل کیا جائے۔ عمران خان صاحب جلسے میں ایک ڈیڈ لائن دینے جا رہے ہیں، اس ڈیڈ لائن سے پہلے اسمبلی کو تحلیل کیا جائے، پاکستان میں پہ نئے الیکشن کروائے جائیں،
اب آپ دیکھیں پنجاب میں اپنی جگہ حکومت موجود ہے، خیبر پختونخوا میں اپنی جگہ حکومت موجود ہے، اسی طرح کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، سندھ میں مجھے موجود ہے. اور یہاں پر جو نیشنل اسمبلی کے اندر جو چیز ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کو فوری طور پہ تحلیل کر دینا چاہیے اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہونے چاہیے. باقی تو الیکشن ابھی ہو گئے ہیں، ابھی پنجاب کا الیکشن ہو گیا. نیشنل اسمبلی کا یہ میری ذاتی رائے ہے کہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہونا چاہیے کہ جو کچھ وہاں ہوا ہے عوام نے اس کو مسترد کر دیا ہے. اور اگر آپ میں تھوڑی سی بھی اخلاقی جرأت ہے، آپ آئیں پبلک کا سامنا کریں. اس راستے سے صاف و شفاف الیکشن سے اگر آپ آتے ہیں تو ہمیں قبول ہوگا، لیکن جس راستے سے آپ آئے ہیں، جو سازش کر کے آپ آئے ہیں، یہ قابل قبول اس قوم کو نہیں ہے. اسی لیے اس قوم نے امپورٹڈ حکومت کو مسترد کر دیا ہے.